بولا اسی زباں سے تھا داور غدیر میں، مولا ہوں جس کا میں، یہ علی اس کا مولا ہے، پڑھتے رہے وظیفہ یہ سرور غدیر میں، پڑھتے رہے یہ وظیفہ سرور غدیر میں۔ سیراب ہو رہی تھی یہاں کی وہاں کی خلق، سیراب ہو رہی تھی یہاں کی وہاں کی خلق، جامع ولا کا سج رہا تھا غدیر میں، جامع ولا سج رہا تھا غدیر میں۔ مومن سبھی تھے نور کے حلقوں سے سر بلند، مومن سبھی تھے نور کے حلقوں سے سر بلند، اور شادماں تھے بوذر و قمبر غدیر میں، اور شادماں تھے بوذر و قمبر غدیر میں۔ پتھر برس رہے تھے منافق پہ چار سے، پتھر برس رہے تھے منافق پہ چار سو، ان کے لیے تو بن گیا محشر غدیر میں، ان کے لیے تو بن گیا محشر غدیر میں۔ مجھ کو بھی مسکرا کے علی دیکھنے لگے، مجھ کو بھی مسکرا کے علی دیکھنے لگے، تھاما جو میں نے ہاتھ بڑھا کر غدیر میں، تھاما جو ہاتھ میں نے بڑھا کر غدیر میں۔ نسلوات صدا جو ناد محمد کی آئے کانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں۔ تو تھے یوں تو پاؤں محمد کے پھول سے نازک، تھے یوں تو پاؤں محمد کے پھول سے نازک، چٹان چھوڑ گئے ہیں مگر نشانوں میں، چٹان چھوڑ گئے ہیں مگر چٹانوں میں۔ صلوات پڑھے برمام۔ سب سے پہلے تمامی حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام مومنین کرام کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تبلیغ تحریت پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات کلام پاک کے ذریعے سے، قرآن شامد کی تلاوت کے ذریعے سے محفل کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ اولاً ان لوگوں سے، میں ان بھائیوں سے، جوانوں سے گزارش گزار ہوں کہ جو فرش ولا سے دور ہیں کہ وہ جلد از جلد فرش ولا پہ تشریف لے آئیں۔ میں مصروں کے ساتھ علامہ نسیم امروہوی کے مصروں کے ذریعے سے اپنے سفر مدحت کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں گے کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہایا۔ آپ لوگ آگے آگے تشریف لیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے۔ اللہ ہر جلوہ کہ جہاں دیکھو وہاں ہے، اللہ ہر جلوہ کہ جہاں دیکھو وہاں ہے۔ دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید و مکان ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید و مکان ہے۔ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نہ نہا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے۔ دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے، کس جاؤں سے ڈھونڈوں کہ بلا قید و مکان ہے۔ عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے، کیا حد ہے۔ عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ صمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے، کیا حد ہے۔ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، نس نس میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے۔ گویا بھی ہے آواز
सुनाता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है। रखता है नजर आँख दिखाता भी नहीं है, नस नस में समाया है समाता भी नहीं है। गोया भी है आवाज़ सुनाता भी नहीं है, आता भी है और जहन में आता भी नहीं है। जितना हो जहाँ ज़ौक़ वहाँ उतना करी है, देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है। देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है, देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो तो यही है जो ना देखो तो नहीं है। मौला के दरबार से इज़्न सुखन चाहता हूँ कि हुरूफ़ उम्र रसीदा को फिर जवानी दे, हुरूफ़ उम्र रसीदा को फिर जवानी दे। है खुश्क फ़िक्र के कूज़े, अल्लाह अकबर, है खुश्क फ़िक्र के कूज़े सना का पानी दे। खुदाए शेर खुदा ताकत बयानी दे, ज़बा के साथ कसीदे को वो रवानी दे। मैं एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। हुरूफ़ उम्र रसीदा को फिर जवानी दे, है खुश्क फ़िक्र के कूज़े सना का पानी दे। खुदाए शेर खुदा ताकत बयानी दे, ज़बा के साथ कसीदे को वो रवानी दे। वफ़ा में डूब के जब ज़िक्र ज़ी पनाह करे, जरी के दस्त बुरी दा भी वाह वाह करे। वफ़ा में डूब के जब ज़िक्र ज़ी पनाह करे, वफ़ा में डूब के जब ज़िक्र ज़ी पनाह करे, जरी के दस्त बुरी दा भी वाह वाह करे। शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है। फसीले दार पे खुद को चढ़ाना पड़ता है, कि शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है। फसीले दार पे खुद को चढ़ाना पड़ता है। लहू जिगर का सेना को पिलाना पड़ता है, लहू जिगर का सेना को पिलाना पड़ता है। कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। गोहर ये कासे कमजात में नहीं मिलता, अली का इश्क है, मियाँ अली का इश्क है, खैरात में नहीं मिलता। अली का इश्क है, अली का इश्क है, अली का इश्क है, अली का इश्क है, खैरात में नहीं मिलता। फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है, फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है। ये वो ज़मीं है जिसके तले आसमान है। मैं मिसरा सुना रहा हूँ आपको। फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है, फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है। ये वो ज़मीं है जिसके तले आसमान है। गर दर पे जिब्राइल तुम्हें खड़े मिले, ये जान लीजिएगा अली का मकान है, ये जान लीजिएगा अली का मकान है। सदियाँ एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, 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 नारे सलावत। के फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है, फर्शे वला की अपनी अलग आन बान है। ये वो ज़मीं है जिसके तले आसमान है। करते हो क्यों गदीर की बातों पे एतराज़, करते हो क्यों गदीर, मिसरा पहुंच जाए तो दुआएं दे दीजिएगा। करते हो क्यों गदीर की बातों पे एतराज़, क्या जिस्म पर तुम्हारे सकीफ़ा के कान है। बहुत खामोशी सुना है। करते हो क्यों गदीर की बातों पे एतराज़, क्या जिस्म पर तुम्हारे सकीफ़ा का कान है। सदियाँ ज़ईफ़ हो गई परचम को देखकर, यानी अली का लाल अभी भी जवान है। सदियाँ ज़ईफ़ हो गई, सदियाँ ज़ईफ़ हो गई परचम को देखकर, यानी अली का लाल अभी तक जवान है। आखिरी शेर, ये आरज़ू न होती जो मेरे हुसैन की, ये आरज़ू न होती जो मेरे हुसैन की, फिर हम भी ये न कहते कि भारत महान है, फिर हम भी ये न कहते कि भारत महान है। आइए हज़रात, इन्हीं अशार के साथ हम आवाज़ सुखन देते हैं जनाब मुजाहिद साहब को कि वहाँ आएँ और बारगाह मौलाए क़दीर की में नज़राने अक़ीदत पेश करें। उनके इस्तक़बाल में बावज़ बुलंद नारे शलवात।
4 मिसरे समाप्त फरमाइएगा کہ غدیر جس نے بڑھایا وقار منبر کا، غدیر جس نے بڑھایا وقار منبر کا، غدیر جشن ولایت ہے شاہ خیبر کا، غدیر جس نے بڑھایا وقار منبر کا، غدیر جس نے بڑھایا وقار منبر کا، غدیر جشن ولایت ہے شاہ خیبر کا، غدیر نام ہے تقریب عشق حیدر کا، غدیر نام ہے تقریب عشق حیدر کا، غدیر حکم ہے اللہ اور پیمبر کا، غدیر حکم ہے اللہ اور پیمبر کا، ہے کون افضل و اولا غدیر سے پوچھو، تمہارا کون ہے مولا غدیر سے پوچھو، تمہارا کون ہے مولا غدیر سے پوچھو۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، ان کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا، انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، ان کا نصیب بننے سے پہلے بگڑ گیا، تو چڑھنے لگے غدیر کے منبر پر جب علی، سارے حرام زادوں کا چہرہ اتر گیا، سارے حرام زادوں کا چہرہ اتر گیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، تو بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر، بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو غدیر دامن صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر دامن صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر کا بو قرآن، غدیر صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ غدیر دامن و صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر دامن صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر کا بو قرآن کی ضمانت ہے، غدیر کا بو قرآن کی ضمانت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر پت ہے اسلام کے اصولوں کی، غدیر پت ہے اسلام کے اصولوں کی۔ تو کہیں سکو کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں سکو کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر، کہیں سکو کہیں جھنکار بن گئی ہے غدیر، کہیں صدائے سرے دار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر، کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر، تو کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر، کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر، تو یہ سب اساس علم و یقین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا، اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا۔ تو جو حق بس صلوات پڑھتے پر محمد، جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، تو صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، تو خلیفہ کوئی نہیں، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے، تو کیا وارث اسد قلگیر زندہ ہے، ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے، ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ ابھی غدیر کا سورج نکلنے والا ہے، ابھی غدیر کا سورج نکلنے والا ہے، منافقین کا دن آج ڈھلنے والا ہے، ابھی غدیر کا سورج نکلنے والا ہے، منافقین کا دن آج ڈھلنے والا ہے، تو اسی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے جہاں کہ جس کی گود میں اسلام پلنے والا ہے، کہ جس کی گود میں اسلام پلنے والا ہے۔
تو کچھ تو ہوئے غدیر کے رنگین منظروں، کچھ تو ہوئے غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں، کچھ تو ہوئے غدیر کے رنگین منظروں، کیا کارنامہ ایسا ہوا تھا غدیر میں، تو جشن ولا میں کوئی تو ایسے اداس ہے جیسے کہ ان کا باپ مرا ہو غدیر میں، جیسے کہ ان کا باپ مرا ہو غدیر میں۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں گے، حاضر کر رہا ہوں کہ دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں، دل میرا خانہ کعبہ کی طرح ہے جس میں میرے مولا کے علاوہ کوئی آیا نہ گیا، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے، ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے، جشن مولا میں وہ آتے بھی تو کیسے آتے، ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ دیکھیں مولا کی مدحت، یہ فرش ولا اگر زمین پہ بھی گنجائشیں ختم ہو جائیں گی تو پروردگار عالم آسمان کی بلندیوں پہ فرش ولا بچھا دے گا۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا ممبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پہ بھی فرش ولا بچھا دے گا، اگر زمین پہ گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پہ بھی فرش ولا بچھا دے گا۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں جناب سالم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا قدیر میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں باوض سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو ایک جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، 4 مصرے ارادہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ارادہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ دوہرے مزے کا جام پلائے آج مہے مینار غدیر، دوہرے مزے کا جام پلائے آج مہے مینار غدیر، کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر، کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر، تو اپنی اپنی قبروں میں ہر 18 ذی الحجہ کو جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے، اپنی قبروں میں دوہرے مزے کا جام پلائے آج مہے مینار غدیر، کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر، تو اپنی قبروں میں ہر 18 ذی الحجہ کو جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر، ہائے محمد ہائے غدیر۔ 4 مصرے، ایک مطلع اور 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیے جلدی۔ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح محمد نے دکھلائی ہے ولایت، اس طرح محمد نے دکھلائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ذہن پہ چھائی ہے ولایت، اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ذہن پہ چھائی ہے ولایت، تو غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں چھمائی ہے محبت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت، تو غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، غیروں کو
تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا۔ ارے حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت۔ اب یہاں سے مصرع سماعت فرمائیے کہ حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، ارے کاندھوں پہ محمد نے اٹھائی ہے ولایت، کاندھوں پہ محمد نے اٹھائی ہے ولایت، کاندھوں پہ محمد نے اٹھائی ہے ولایت۔ تو مختل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، مختل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، ارے اولاد کا خون دے کے اٹھائی ہے ولایت، اولاد کا خون دے کے، مختل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، اولاد کا خون دے کے اٹھائی ہے ولایت۔ تو اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، ارے عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت، اکبر کے جگر نے اسے حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، کاندھوں پہ رسالت نے اٹھائی ہے امامت۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ مختل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، اولاد کا خون دے کے اٹھائی ہے ولایت۔ تو اکبر کے لہو نے اسے آباد کیا ہے، ارے عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت۔ تو کہنے کو تو سجاد ہیں پر بنت علی نے، شعر دیکھیے گا، کہنے کو تو سجاد ہیں پر بنت علی نے، ارے جلتے ہوئے خیمے سے بچائی ہے ولایت، کہنے کو تو سجاد ہیں پر بنت علی نے۔ کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے، جلتے ہوئے خیمے سے بچائی ہے ولایت، جلتے ہوئے خیمے سے بچائی ہے ولایت۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے۔ عرض کرتا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ بس جلدی 2-3 مصرعے پھر بیرونی شاعر کو آپ حضرات کو سننا ہے کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ اب شعر دیکھیے گا، جو ہم آپ حضرات سب لوگ مل کے یہ محفلیں سجاتے ہیں تو اس کا اثر عرش پہ کیا ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا سرکار کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ چمک جو عرش پا جاتی ہے فرش محفل کی، چمک جو عرش پا جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں، کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ تو جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی، جو پوچھتا ہے کوئی کس جگہ ملیں گے علی، ارے ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں۔ تو بیان حق علی میں خطیب اور شاعر، بیان حق علی میں خطیب اور شاعر پلے صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں، بیان عشق علی میں خطیب اور شاعر پلے صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں۔ تو نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اگر مسلح پا ہوتی ہیں فاطمہ زہرا،
اگر مصلی پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی کام کر کے دیکھتے ہیں. اگر مصلی پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرا تو جبرائیل سبھی کام کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ کہہ کے یہ کوہ طور، اب ملاحظہ فرمائیے گا بس آخری مصرع، کہ یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. یہ کوہ طور نجف ہے نظر ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. بہت ہی قیمتی اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے جناب سالم صاحب. ولایت کے عنوان سے جو انہوں نے اشعار پڑھے ہیں بہت قیمتی ہیں. امام وقت کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے لے کے آنا یہ ولایت ہے، اور واقعی حقیقی ولایت یہی ہے. آپ اسی عنوان سے دیکھیں گے کہ میں جہاد کو میں بتاتا ہوں کہ جہاد کسے کہتے ہیں، ہے نا، کہ شاعر کے مصرع پیش کر رہا ہوں کہ مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. مٹنا جہاد ہے، پیغام ہے عزیزان گرامی، مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. لوگ جہاد کا جو غلط تصور کرتے ہیں ان اشعار کے ذریعے سے صحیح تصور پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. آسان ہے گھروں کو جلانا بہت مگر، آسان ہے گھروں کو جلانا بہت مگر، بکھرے گھروں کی آگ جلتے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے. آسان ہے گھروں کو جلانا بہت مگر، آسان ہے گھروں کو جلانا بہت مگر، بکھرے جلتے گھروں کی آگ بجھانا جہاد ہے. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے ایک مصرع میں بات چاہتا ہوں. انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے، انسانیت کی لاج بچانے کے واسطے مقتل میں اپنے سر کو کٹانا جہاد ہے. اور جہاد کس کو کہتے ہیں سنیے گا، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، جس پر یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے، اصغر کو اس زمین پہ لٹانا جہاد ہے. ایک باؤ کا نعرہ سلوات. غدیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ لوٹ رہے ہیں حد سے محمد، رحمت آگے آگے ہے. لوٹ رہے ہیں حد سے محمد، رحمت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے. تو منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے، لعنت آگے آگے ہے. صورت پیچھے پیچھے ہے، لعنت آگے آگے ہے. تو ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، ماتمی دستے میں بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، عمر بہت پیچھے ہے ان کی ہمت آگے آگے ہے. عمر بہت پیچھے ہے ان کی ہمت آگے آگے ہے. ایک بار نعرہ سلوات. ایک مطلب 2-3 اشعار اور غدیر کے حوالے سے کہ عیدوں کے لیے ہے عید کا دن، گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن، گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. مولا کو مولا میدان میں ممبر پہ بنایا جاتا ہے. مولا کو مولا میدان میں ممبر پہ بنایا جاتا ہے. تو جب خم کی باتیں ہوتی ہیں، جب ذکر علی کا ہوتا ہے،
جب خم کی باتیں ہوتی ہیں، جب ذکر علی کا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے، لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے۔ تو کیا خوب سما ہے اہل نظر، ہے دست نبی پہ یوں حیدر، کیا خوب سما ہے اہل نظر، ہے دست نبی پہ یوں حیدر، جس طرح گواہی دینے کو قرآن اٹھایا جاتا ہے، جس طرح گواہی دینے کو قرآن اٹھایا جاتا ہے، تو اعلان ولایت کے خاطر فطرت کو بدلتا ہے قادر، اعلان ولایت کے خاطر فطرت کو بدلتا ہے قادر، اندھے کو دکھایا جاتا ہے، بہرے کو سنایا جاتا ہے، اندھے کو دکھایا جاتا ہے، بہرے کو سنایا جاتا ہے۔ تو جب نعت علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو، یہ فطرت ہے، جب نعت علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو، یہ فطرت ہے، جب مشکل سر پہ پڑتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے، جب مشکل سر پہ پڑتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے، تو کعبے کا مخالف ہو یا کوئی مولود کعبہ کا منکر، بطور خاص کی کعبے کا مخالف ہو یا کوئی مولود کعبہ کا منکر، ایک جیسی صدا ہے دونوں کی، کنکر کو گرایا جاتا ہے، ایک جیسی صدا ہے دونوں کی، کنکر کو گرایا جاتا ہے۔ تو یہ آخری شعر کہ سورج کی تپش، صحرا کی تپش اور اس پہ ولایت کا اعلان، بطور خاص کی سورج کی تپش، صحرا کی تپش اور اس پہ ولایت کا اعلان، کیا روز ہے آج منافق کو ہر رخ سے جلایا جاتا ہے، کیا روز ہے آج منافق کو ہر رخ سے جلایا جاتا ہے۔ ایک بار نعرہ سلوات۔ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیے جو لوگ ابھی بھی کچھ معروف چہرے ایسے ہیں کہ جو بھی فرش ولا سے دور ہیں، میں ایک دو مصرے پیش کرتا ہوں تو خود بخود فرش ولا پہ آ جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ مولانا دیکھیں گے زیادہ چاہتا ہے کہ پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے، پوچھ لو مریم سے خود ان کا مقدر کون ہے، عورتوں میں فاطمہ زہرا سے بہتر کون ہے۔ دیکھنے آتی ہے زہرا محفل شبیر، محفل پر نور میں، دیکھنے آتی ہے زہرا محفل پر نور میں، کون ہے محفل کے اندر اور باہر کون ہے، دیکھنے آتی ہے زہرا محفل پر نور میں، کون ہے محفل کے اندر اور باہر کون ہے، چھوڑ کر فرش ولا باہر کھڑے ہو کس لیے، چھوڑ۔ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھنے آتی ہے زہرا محفل پر نور میں، دیکھنے آتی ہے زہرا محفل پر نور میں، کون ہے محفل کے اندر اور باہر کون ہے، چھوڑ کر فرش ولا باہر کھڑے ہو کس لیے، کیا خبر تم کو نہیں محفل کے اندر کون ہے، کیا خبر تم کو نہیں محفل کے اندر کون ہے، کون ہے محفل کے اندر، شعر پیش کر رہا ہوں، کیا خبر تم کو نہیں محفل کے اندر کون ہے، حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہے، اب نہ ہم سے پوچھنا محفل کے اندر کون، حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں، حضرت آدم سے مہدی تک سبھی موجود ہیں، اب نہ ہم سے پوچھنا محفل کے اندر کون ہے۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں جناب محمد زماں صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کے استقبال میں باوت بلند نعرہ شریف۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے میں غدیر کے عنوان سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اشعار سماعت فرمائیے گا کہ غدیر کے حوالے سے خود کے کہے ہوئے 4 شعر ہیں جو کافی برس پہلے کہے تھے، تمہیداً عرض کرتا چلوں کہ دیکھا گیا ہے ایک یہ منظر غدیر میں، چمکا ہے آج دی کا مقدر غدیر میں، دیکھا گیا ہے ایک یہ منظر غدیر میں،
چمکا ہے آج دی کا مقدر غدیر میں، تو جبریل سوئے عرش یہ کہتے ہوئے چلے، ارے مولا بنائے جاتے ہیں حیدر غدیر میں، دیکھا گیا ہے ایک یہ منظر غدیر میں، چمکا ہے آج دی کا مقدر غدیر میں، جبریل سوئے عرش یہ کہتے ہوئے چلے، مولا بنائے جاتے ہیں حیدر غدیر میں، بننا تھا جس کو بن گیا احمد کا وہ وسیع، ارے منہ دیکھتے ہی رہ گئے کافر غدیر میں، بننا تھا جس کو بن گیا احمد کا وہ وسیع، منہ دیکھتے ہی رہ گئے کافر غدیر میں، تو زندگی ٹھوکرے کھاتی صدا زماں، جاگا ہے زندگی کا مقدر غدیر میں، جاگا ہے زندگی کا مقدر غدیر میں۔ عباس مہدی گورکھپوری صاحب کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کو نظر کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے، کہ آج بھی اسلام پر باقی ہے احسان غدیر، اپنے دل میں تازہ دم رہتا ہے اعلان غدیر، آج بھی اسلام پر باقی ہے احسان غدیر، اپنے دل میں تازہ دم رہتا ہے اعلان غدیر، تو در بدر کی ٹھوکرے دعویٰ ہے کھا سکتا نہیں، ارے غور سے پڑھ لے گا جو ایک بار قرآن غدیر، در بدر کی ٹھوکرے، در بدر کی ٹھوکرے، در بدر کی ٹھوکرے دعویٰ ہے کھا سکتا نہیں، غور سے پڑھ لے گا جو ایک بار قرآن غدیر، تو کب تلک دامن بچاؤ گے علی سے شیخ جی، کب تلک دامن بچاؤ گے علی سے شیخ جی، ارے حشر میں کب تلک دامن بچاؤ گے علی سے شیخ جی، حشر میں ہر ایک کے کام آئے گا سلطان غدیر، حشر میں ہر ایک کے کام آئے گا سلطان غدیر، تو چومتے ہیں دستے پیشانی کو آ کر ملک، چومتے ہیں دستوں پیشانی کو آ کر ملک، جب سے دیکھا ہے کفن میں میرا سامان غدیر، جب سے دیکھا ہے کفن میں میرے سامان غدیر، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ شعر سماعت فرمائیے کہ شفاف آئینہ جو میری زندگی کا ہے، یہ معجزہ غدیر سے وابستگی کا ہے، شفاف آئینہ جو میری زندگی کا ہے، یہ معجزہ غدیر سے وابستگی کا ہے، میری طرف متوجہ رہیں کہ شفاف آئینہ جو میری زندگی کا ہے، شفاف آئینہ جو میری زندگی کا ہے، یہ معجزہ غدیر سے وابستگی کا ہے، تو اس کے بغیر کار پیمبر ہے نا تمام، کیا سخت مرحلہ بھی ولائے علی کا ہے، اس کے بغیر کار رسالت ہے نا تمام، اس کے بغیر کار رسالت ہے نا تمام، کیا سخت مرحلہ بھی ولائے علی کا ہے، تو بغض علی نے حیات باطل بگاڑ دی۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ کیا سخت مرحلہ بھی ولائے غدیر ہے، تو بغض علی نے حیات باطل بگاڑ دی، حارث بوقت عصر یہ شرمندگی کا ہے، حارث بوقت عصر یہ شرمندگی کا ہے، تو جس کو علی کے عشق میں قمبر پہن چکے، جس کو علی کے عشق میں قمبر پہن چکے، وہ خاک کا لباس بھی کیا سادگی کا ہے، جس کو علی کے عشق میں قمبر پہن چکے، وہ خاک کا لباس کیا سادگی کا ہے، تو عشق حیدر سے جو آباد مکاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، عشق حیدر سے جو آباد مکاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، تو نقش تب ہوتی ہے صدیوں پر لہو کی رنگت، عشق جب دار کی منزل پہ رواں ہوتا ہے، عشق حیدر سے جو آباد مکاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، نقش تب ہوتی ہے صدیوں پر لہو کی رنگت، عشق جب دار کی منزل سے رواں ہوتا ہے، تو میں تڑا تڑ جو نکیر رین کو دیتا ہوں جواب۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ عشق حیدر سے جو آباد مکاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، نقش تب ہوتی ہے صدیوں پہ لہو کی رنگت، عشق جب دار کی منزل سے رواں ہوتا ہے، تو میں تڑا تڑ جو نکیر رین کو دیتا ہوں جواب، میرا آقا پس پشت زباں ہوتا ہے، میں تڑا تڑ جو نکیر رین کو دیتا ہوں جواب، میرا آقا پس پشت زباں ہوتا ہے، تو شربت شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو، شربت و شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو، یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے، یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے، یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے، تو بغض حیدر کے
درندے بھی ہیں کیسے کیسے، بغض حیدر کے بھی درندے ہیں کیسے کیسے، ان کو دوزخ میں بھی جنت کا گمان ہوتا ہے۔ بغض حیدر کے درندے بھی ہیں کیسے کیسے، ان کو دوزخ میں بھی جنت کا گمان ہوتا ہے۔ تو شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب۔ شعر سماعت فرمائیے گا، آپ کولڈ ڈرنک پی چکے، اب اطمینان سے شعر سنیے گا کہ بغض حیدر کے درندے بھی کہیں کیسے کیسے، ان کو دوزخ میں بھی جنت کا گمان ہوتا ہے۔ تو شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، ارے وہ منافق ہے جو بن بن کے دھواں ہوتا ہے۔ شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، وہ منافق ہے جو بن بن کے دھواں ہوتا ہے۔ تو عشق حیدر کا مؤذن ہے نوائے حیدر، عشق حیدر کا مؤذن ہے نوائے حیدر، عشق حیدر کا مؤذن ہے نوائے حیدر، یہ تو ربضہ میں بھی مصروف اذاں ہوتا ہے۔ عشق حیدر کا مؤذن ہے نوائے حیدر، یہ تو ربضہ میں بھی مصروف اذاں ہوتا ہے، یہ تو ربضہ میں بھی مصروف اذاں ہوتا ہے۔ تو سرنائے خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، یہ تبرک تو یہی نور فشاں ہوتا ہے۔ عشق حیدر کا مؤذن ہے نوائے حیدر، یہ تو ربضہ میں بھی مصروف اذاں ہوتا ہے۔ تو سرائے خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، یہ تبرک تو یہی نور فشاں ہوتا ہے۔ تو ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلے بیعت کا دھواں، ارے تشنگانی کا تو سایہ بھی گراں ہوتا ہے۔ ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلے بیعت کا دھواں، تشنگانی کا تو سایہ بھی گراں ہوتا ہے۔ تو عشق شبیر سے مت کرنا کبھی سمجھوتا، یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے، یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے۔ تو میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے کوئی، شعر سماعت فرمائیے گا کہ میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے کوئی، یہ وہ موتی ہے جو فردوس نشاں ہوتا ہے۔ میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے کوئی، یہ وہ آنسو ہے جو فردوس نشاں ہوتا ہے۔ ارے لذت ماتم شبیر کو ہم جانتے ہیں، چوٹ لگتی ہے مگر درد کہاں ہوتا ہے۔ لذت ماتم شبیر کو ہم جانتے ہیں، لذت ماتم شبیر کو ہم جانتے ہیں، چوٹ لگتی ہے مگر درد کہاں ہوتا ہے۔ ارے تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، حوصلہ ہو تو بڑھاپا بھی جمع ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہی نہیں، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے کوئی، یہ وہ موتی ہے جو فردوس نشاں ہوتا ہے۔ لذت ماتم شبیر سے لذت ماتم شبیر تو ہم جانتے ہیں، چوٹ لگتی ہے مگر درد کہاں ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، حوصلہ ہو تو بوڑھا بھی جمع ہوتا ہے، حوصلہ ہو تو بوڑھا بھی جمع ہوتا ہے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حوصلہ ہو تو بوڑھا بھی جمع ہوتا ہے، شربت شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو، یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا ہے۔ تو مجھے زمین سے فلک پر اٹھا رہے ہیں علی، مجھے زمین سے فلک پر اٹھا رہے ہیں علی، مسافرت کو بھی منزل بنا رہے ہیں علی، مجھے زمین سے فلک پر اٹھا رہے ہیں علی، مسافرت کو بھی منزل بنا رہے ہیں علی۔ تو کھلے ہیں صحن ولایت میں جگل ولایت کے، لبوں پہ سرخ تبسم سجا رہے ہیں علی، لبوں پہ سرخ تبسم سجا رہے ہیں علی۔ عصا بدست ہزاروں ہزار لوگوں کو پلک جھپکتے توانا بنا رہے ہیں علی، عصا بدست ہزاروں ہزار لوگوں کو پلک جھپکتے توانا بنا رہے ہیں علی۔ تو ضمیر جاگ رہا ہے، ضمیر جاگ رہا ہے نصیب والوں کا، جو خوش نصب ہے انہیں یاد آ رہے ہیں علی، ضمیر جاگ رہا ہے نصیب والوں کا، جو خوش نصب ہیں انہیں یاد آ رہے ہیں علی۔ تو فراز دار سے میسم کو حوصلے دے کر یہاں بھی فرض محبت نبھا رہے ہیں علی، فراز دار سے میسم کو حوصلہ دے کر یہاں بھی فرض محبت نبھا رہے ہیں علی۔ تو کھڑا ہوں میں بھی انیس و دبیر کی صف میں،
مجھے بھی شربت کوثر پلا رہے ہیں علی، کھڑا ہوں میں بھی انیس و دبیر کی صف میں، مجھے بھی شربت کوثر پلا رہے ہیں علی، ارے میرے کفن سے نکیرین خاک چھانٹتے ہیں، میری لحد میں جو تشریف لا رہے ہیں علی، میری لحد میں جو تشریف لا رہے ہیں علی۔ مسدس کے چند بند اور سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ، اس کے بعد بیرونی شاعر آپ کے حوالے کی ہے اہتمام عشق مودت غدیر خم، ہے مرکز نگاہ مشیت غدیر خم، ہے راز انما کی حقیقت غدیر خم، کامل ہوئی جہاں پہ یہ شریعت غدیر خم، تو ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، جس نے زمین کو عرش کا منبر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، جس نے زمین کو عرش کا منبر بنا دیا، وہ جو بزرگ تر ہے جہاں میں خدا کے بعد، ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے جس کی ثنا کے بعد، آیا ہے اس جہاں میں سبھی انبیاء کے بعد، ہم سب کو جانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، تو وہ جس کا نام لوح قلم کی اساس ہے، جس کی نگاہ حضرت انسان شناس ہے، جس کی نگاہ حضرت انسان شناس ہے، تاریخ میں ملے گی نہ ایسی کوئی نظیر، اصحاب خوش خیال کی تعداد ہے کثیر، بنوایا پھر رسول نے منبر سر غدیر، فرمایا پاس آؤ اے میرے وزیر، ہاتھوں میں لے کے ہاتھ علی کا رسول نے خطبہ دیا غدیر میں اس دم رسول نے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے علی کا رسول نے خطبہ دیا ہے اس دم، خطبہ دیا غدیر میں اس دم رسول نے، ہے افتخار قوت یزدا اسی کی ذات، جھک جاؤ آج بارگاہ کائنات، ہے بصر ہے ہجر ہے بحر بے کنار یہی چشمہ حیات، ہے بحر بے کنار یہی چشمہ حیات، اے مومنو تمہارے لیے ہے یہی نجات، تو عشق ولا کار رسالت کا جام ہے، ہاں جان لو آج یہ سب کا امام ہے، ہاں جان لو آج یہ سب کا امام ہے، تو ہے باب شہر علم نبوت اسی کا نام، باطل شعار دی کی اخوت اسی کا نام، ازدر کو چیرتی ہوئی قوت اسی کا نام، حاصل ہے جو کلام کو رفعت اسی کا نام، تو ہے نا خدائے کشتی ایمان علی کی ذات، فرما روائے کشور یزداں علی کی ذات، فرما روائے کشور یزداں علی کی ذات، پہچان لو نفس پیمبر یہی تو ہے، زوج بطول مرد دلاور یہی تو ہے، سردار اولیاء شاہ صفدر یہی تو ہے، تفسیر کائنات کا مصدر یہی تو ہے، ظلمت کدا ہے عالم امکان تیرے بغیر، علم و شعور، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موضوع نکلتا ہے غدیر سے کربلا تک، بس کربلا کے عنوان سے 4 مصرع 4 شعر اور سماعت فرمائے گا انشاءاللہ پھر، کہ آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، غدیر سن لیا اب کربلا سنیے گا، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا، آمد ماتم شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا، تو کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ یہی غم ہوگا، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا، تو کربلا چاٹ رہا ہوں تیری مٹی کو، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا، میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا، تو ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ، ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ، روز عاشور کوئی شیر جو برہم ہوگا، روز عاشور کوئی شیر جو برہم ہوگا، تو گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزے کا مزاج، وہی لشکر ابھی زیادہ ہے جو کم ہوگا، وہی لشکر جو ابھی زیادہ ہے کم ہوگا، صلوات پڑھیں۔ زندہ باد پائندہ باد، یہ تھے جناب محمد سما صاحب، اور بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے، بہت خوب انہوں نے غدیر اور کربلا کے عنوان سے جو اشعار پیش کیے وہ واقعاً بہت قیمتی اشعار تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اس کا پہلا ایک میرے تو متوجہ ہے، صلوات پڑھے محمد وآل بس 4 مصرے پڑھنے ہیں،
اور انہوں نے جو شعر پڑھا ہے کہ میرے آنسوؤں کو تعجب سے نہ دیکھے کوئی، یہ مصرع پڑھا، بہت پیارا مصرع تھا، غدیر کے حوالے سے بھی انہوں نے پڑھا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے، انہوں نے غدیر اور کربلا پڑھا ہے، ہم آپ کو غدیر اور کربلا 4 مصروں میں پیغام پہنچاتے ہیں غدیر اور کربلا کا کہ سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے، سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے، اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں، اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں۔ سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے، سخاوتوں کا سلیقہ سکھا دیا جس نے، اسی علی کو ہم اپنا امیر کہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قسم جو بہے حسین کے نام، خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قسم جو بہے حسین کے نام، خوشی کی آخری حد کو غدیر کہتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں جناب گوہر مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد بارگاہ مولا میں منظور نذرانے پیش کریں۔ لوگوں کو عید غدیر کی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار ابھی لکھے ہیں، سماعت فرما لیجیے۔ دل میں جو یہ خیال علی دشمنی کا ہے، دل میں جو یہ خیال علی دشمنی کا ہے، اس راستے کو چھوڑ دو یہ خودکشی کا ہے۔ دل میں جو یہ خیال علی دشمنی کا ہے، اس راستے کو چھوڑ دو یہ خودکشی کا ہے۔ عید غدیر عید ہے بس مومنین کی، عید غدیر عید ہے بس مومنین کی، باقی ہر ایک عید پا دعویٰ سبھی کا ہے۔ عید غدیر عید ہے بس مومنین کی، عید غدیر عید ہے بس مومنین کی، باقی ہر ایک عید پا دعویٰ سبھی کا ہے۔ رضواں کہے گا اہل ولا سے خوش آمدید، رضواں کہے گا اہل ولا سے خوش آمدید، تشریف لائیے کہ یہ گھر آپ ہی کا ہے، تشریف لائیے کہ یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ ایک دن تمہیں حبیب بلائیں گے کربلا، ایک دن تمہیں حبیب بلائیں گے کربلا، رشتہ غدیر خم سے اگر دوستی کا ہے، رشتہ غدیر خم سے اگر دوستی کا ہے۔ اور آنکھوں کی شرط کب ہے زیارت کے واسطے، آنکھوں کی شرط کب ہے زیارت کے واسطے، اندھا بھی دیکھ لے گا وہ چہرہ علی کا ہے۔ کچھ اشعار بہت میں دھن میں سمجھ لیجیے۔ لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، لے آؤ چاہے لاکھ 72 کے سامنے، اور قطرے نہ ٹیک سکیں گے سمندر کے سامنے، قطرے نہ ٹیک سکیں گے سمندر کے سامنے، اور با اختیار عشق میں بے اختیار ہے، با اختیار عشق میں بے اختیار ہے، اور بندوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے، بندوا کے ہاتھ آیا ہے سرور کے سامنے،
اور عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا، عباس نے کیا تھا جو وعدہ وفا کیا، بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے، بن کر کھڑا ہے ڈھال برادر کے سامنے، اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات، اچھا ہے دور دور ہی ہم سے رہے فرات، پیاسے ہی جائیں ساقیے کوثر کے سامنے، پیاسے ہی جائیں ساقیے کوثر کے سامنے۔ ایک درود پڑھ دیجیے۔ چند اشعار ساتھ ہمارے۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، 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 اور کٹ گیا سر بیان جاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، اور صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، اور شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت، شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت، شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، اور ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، آنسوؤں کی فرات جاری ہے، آنسوؤں کی فرات جاری ہے، بطور خط، اور لاشیں بیعت اٹھا کے لے جاؤ، 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 یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے یزید کے گھر، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، اور کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین
ہماری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس آنے والی عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. نظم کا سلسلہ الحمدللہ کافی طولانی رہا. آپ حضرات محظوظ ہوئے، فضائل پڑھے گئے اشعار کی شکل میں. بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور گرمی ہے بھی شدید. میں زیادہ حائل آپ کے درمیان نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. صرف 2-4 کلمات آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ ولایت کی اہمیت قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے. ہم لوگ جشن کرتے ہیں، ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ روز غدیر، یہ عید اکبر جسے کہا گیا ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے. اعلان ولایت ہوا ہے غدیر کے دن. تو یہ ولایت کی اہمیت ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے. صرف ایک ہی آیت نہیں بلکہ میں 3-4 صرف آیتیں پڑھوں گا اور آیتوں کے مطلب کے ضمن میں وضاحت کرتا جاؤں گا. آپ کو خود ولایت کی اہمیت معلوم ہو جائے گی اور دعا اور انشاءاللہ محفل کو اگر سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کر دوں گا. سب سے پہلے جو میں نے آیت آپ حضرات کے درمیان پڑھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. غدیر کے مقام پر جب پیغمبر پہنچے ہیں اپنا آخری حج کر کے، تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے، اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے درمیان وہ پیغام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اسی آیت کے جو یہ قرینہ ہے، آیت کا جو لحن ہے، یہ خود ولایت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ رسول سے اللہ خطاب ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول، اگر آپ نے اعلان ولایت نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ نہ کیا. جان رہے ہیں آپ کتنا بڑا چیلنج ہے. رسول سے کس لہجے میں خدا بول رہا ہے، آیت کا تیور کیا ہے. یعنی 23 سال پیغمبر اسلام محنت کر چکے ہیں. 1-2 مہینے کا مسئلہ، 1-2 ہفتے کا مسئلہ نہیں ہے. 23 سال کی کارکردگی پیغمبر کی ہے اور دوسری طرف اعلان ولایت ہے. یعنی پیغمبر کی 23 سال کی محنت ایک طرف، اعلان ولایت ایک طرف. اگر پیغمبر اعلان ولایت نہ کرے تو رسول کی 23 سال کی تبلیغی خدمت بیکار ہو جائے. تو پھر مسلمان اگر اقرار ولایت نہ کرے تو اس کا دین کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اہمیت ولایت، اس کا دین کیسے کامل ہو سکتا ہے. اور قرآن نے آگے بڑھ کر کے اشارہ بھی کیا ہے اس چیز کی طرف اور فرمایا ہے جب اعلان غدیر میں ہو چکا. بہرحال میری نظر میں ذہن میں مطالب بہت سارے تھے، اگر میں بولتا تو کافی دیر 40-45 منٹ بول سکتا تھا، لیکن بہرحال ساری باتوں سے گریز کرتے ہوئے صرف مین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دے رہا ہوں
کہ جب رسول نے اعلان ولایت کر دیا تو اعلان ولایت کے بعد اب قرآن مجید بڑھ کے آواز دے رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. ابھی تک دین کامل نہیں تھا. ولایت کی اہمیت کو سمجھ لو. نماز کا پیغام آ چکا, روزے کا پیغام آ چکا, رسول خدمتیں انجام دے چکے, لیکن اللہ نے ابھی تک دین کے اکمال کا اعلان نہیں کیا ہے. جب اعلان ولایت امیر المومنین ہوا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اعلان ولایت کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار اعلان ولایت کے بعد ہی دین کو کامل کرتا ہے. لہذا الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پروردگار غدیر کے دن دین اسلام سے راضی ہوا ہے. مطلب دیکھیں اب آیت کا, دین اسلام سے راضی ہوا ہے پروردگار. روز غدیر ولایت کی اہمیت کو دیکھیں آپ. لاکھ دنیا رضایت کی دعا کرتی رہے, تسبیح پہ تسبیح پڑھتی رہے رضی اللہ کی, لاکھ کہتا رہے اللہ راضی ہو جا, لیکن اے مسلمانوں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن کو رٹو مت, قرآن کو سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. تو اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اعلان ولایت کے بغیر اگر اللہ اسلام سے راضی نہیں ہو سکتا تو مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہو سکتا بغیر اعلان ولایت کے, تو مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے بغیر اقرار ولایت کے؟ لہذا ان چند آیت کے ضمن میں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے. لاکھ انسان نمازیں پڑھتا رہے, لاکھ انسان روزے رکھتا رہے, لاکھ سجدے کرتا رہے, لاکھ حج پہ حج کرتا رہے, لیکن اگر اقرار ولایت نہیں ہے تو نہ اس کا دین کامل ہو سکتا ہے نہ خدا راضی ہو سکتا ہے. لہذا دین کو کامل کرنا ہے, پکے مومن بننا ہے, واقعی مومن بننا ہے تو پھر اقرار ولایت کرنا پڑے گا. اور اگر رضی اللہ کی دعا کو قبول کروانا ہے تو پھر اب اقرار ولایت کرنا ہوگا, تاکہ اللہ بغیر اقرار ولایت کے, بغیر اعلان ولایت کے اسلام سے راضی نہیں ہو سکتا, تو پھر بغیر اقرار ولایت کے اللہ مسلمان سے بھی راضی نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں, یہ عید اکبر کا موقع ہے. عید غدیر بہت بڑی عید ہے, ہمارے درمیان مناسبتیں آتی ہیں. بس ایک دو گزارش بس کر رہا ہوں اور اس کے بعد دعا اور ختم محفل. عید غدیر بہت اہم مناسبت, روایات میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں, پڑھیں, توجہ کریں تو آپ کو ملے گا. ہمارے یہاں پروگرام بہت سارے بغیر مناسبت کے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پرمپرا چلی آ رہی, لیکن واقعی طور سے جن مناسبات میں حکم دیا گیا ہے, معصومین نے حکم دیا ہے, رسول نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, ہم کو ان تاریخوں پر خاص طور سے متوجہ ہونا چاہیے. خاص طور سے عید غدیر بہت بڑی عید ہے. اس دن انسان کے چند وظائف ہیں, انجام دینا چاہیے. خود اعمال غدیر ہے, دعا ہے غدیر کے دن کی, نماز ہے غدیر کے دن کی. اس کے علاوہ مومنین کے لیے اہتمام کرنا. آئیے غدیر کے دن دسترخوان بچھائیے, ولایت کا دسترخوان, تاکہ لوگ نمک کھانے کے بعد امیر المومنین سے بغاوت نہ کریں. لہذا حکم دیا گیا ہے کہ غدیر کے دن آپ مومنین کو کھانا کھلائیں, نئے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, عیدی دیں. عید غدیر کے دن عید غدیر کے دن بھی دیا, ایک دوسرے کو عیدی دیجیے. عیدی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1,000 ہی روپیہ بانٹیے, نہیں. جو حیثیت ہے یہ تبرک ہے حقیقت میں. عید غدیر کے دن عیدی دینا ایک تبرک حیثیت رکھتا ہے. آپ مومنین کو آپس میں عیدی دیں, 5 روپے 10 روپے جو بھی ہو سکے انسان سے عیدی دینا چاہیے عید غدیر کے دن. یہ تمام طرح کے مناسبات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے, اور ہمیں اسلامک پروگرام جتنے بھی ہیں, جتنی تاریخیں ہیں, اس پر ہماری نظریں ہونا چاہیے. ہم وہ پروگرام اپنے کینسل کر دیں جن کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے, نہ کوئی مناسبتیں ان کی ہیں. اور اگر آپ خارج سے اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیں تو اس وقت میرے پاس موقع نہیں کہ میں گفتگو کر سکوں, لیکن الگ سے اگر آپ گفتگو کریں تو میں سال بھر کے اندر نہ جانے کتنے برنامے آپ کے ایسے نکال دوں گا جو برنامے بغیر مناسبت کے ہیں,
बग़ैर किसी सबब के हैं। आप उन बरनामों को, उन प्रोग्रामों को टाल के इन अहम प्रोग्रामों में, इन अहम तारीख़ों में उन प्रोग्रामों को रखें और रखने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन एहतमाम करें। मेरे अजीज़ों, गदीर एक ऐसा अहम दिन था वाकई कि आज हम करबला पे जो आंसू बहाते हैं, आज हम करबला वालों की याद में जो अश्क बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ऐ काश ज़माने वालों ने गदीर को फरामोश न किया होता। अगर ज़माने ने गदीर को फरामोश न किया होता तो खैर करबला ये गदीर की फरामोशी है। लिहाजा अगर गुज़िश्ता अफ़गान ने गदीर को फरामोश करके नवाज़े रसूल को कत्ल करवाया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम गदीर की नश्र इशरात करें, लोगों तक गदीर को पहुँचाएं, एक हकीकत को पहुँचाएं, ताकि आने वाला है जो करते हैं में है उसे आवाज़ करने का हमारे सब जीवा है, बस उसी के साथ हम वादा है। ये लगी दुआ वो है इदारा जिसे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ता हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा कि हम दीन इस्लाम कुरान के बैठ सबको पढ़कर उसको समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मोहम्मद के वास्ता ये महफिल खुशी की महफिल है। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ता ये मोमिनीन जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इस जश्न में हमें यकीन है कि इस अजीम शान जश्न में, कबीर के जश्न में हमारा मौला जरूर हाजिर हुआ होगा। परवरदिगारा, अपने इमाम ज़मानत को हुजूर के तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ता अहले बैत की सच्ची और वाकई मोहब्बत हमारे दिलों में डाल। या अल्लाह, हमारे ये मोमिनीन जो है तशरीफ फरमा, इनके दिलों में तो हाजात को, इनकी हाजात को पूरी फरमा। या अल्लाह, औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। परवरदिगारा, जो बच्चे जवान तालीमी मैदान में है, इल्म हासिल कर रहे हैं, सबको कामयाबी और तरक्की का फरमा। या अल्लाह, मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ता दुनिया में बहुत जुल्म है, सितम है। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद के वास्ता जहाँ जहाँ भी ज़ालिम हुकूमत है, बंदगान खुदा पर सितम कर रही है, उन तमाम हुकूमतों को ज़िल्लत और रुसवाई के साथ अपनी महफूज फरमा। या अल्लाह, जितना भी जुल्म हो रहा है इसका जिम्मेदार अमेरिका, इस्राइल, आले सऊद वाले खलीफा है। परवरदिगार, इनको नीज़ तो नाबूद फरमा। या अल्लाह, उम्मा इकराम राजा इमाम खुसूसन में करे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी और आयतुल्लाह सिस्तानी को अपने हिफ्ज़ और अमान में रख। या अल्लाह, आपने ईमान को ज़हूर में ताक़ीद फरमा। या अल्लाह, हम सबको इस लायक बना दे कि जिस वक्त तेरा मौला ज़हूर करे हम अपने ईमान पे सच्चे और वादे शराई और शुमार हो सके। इसी के साथ हम सब मिलकर दुआएं इमाम ज़मानत पे रख करेंगे और उसके बाद में फिर गुज़ारा करके ये लोग करेंगे। बिस्मिल्लाह Allah